وہ کیا ایک چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے اور جس کو باقاعدگی کے ساتھ کرنے سے آپ کی زندگی میں بہت مثبت فرق پڑ سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا ایک چیز ہے جس کے کرنے سے آپ کے بزنس یا پروفیشن میں نمایاں اور مثبت تبدیلی آ سکتی ہے؟ آپ چند لمحے لیں اور ان دونوں سوالوں کے جواب لکھیں۔ یہ جواب اس ایک عادت کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہوں گے۔ ہمیں غیر اہم کام روکتے ہیں، ان اہم کام یا چیزوں کو کرنے سے جن کے نتائج انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ ای ایم گرے نے اپنی ساری زندگی سے ایک چیز کی تلاش میں لگا دی جو تمام کامیاب لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی تحقیق کے مطابق یہ نہ تو محنت تھی، نہ خوش قسمتی اور نہ ہی ٹھوس انسانی تعلقات۔ اگرچہ یہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں، لیکن وہ ایک چیز جو تمام کامیاب لوگوں میں پائی جاتی ہے، جو سب میں کامن ہے، اور وہ ہے اہم کام پہلے کرنا۔ وہ لکھتا ہے کہ کامیاب شخص کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزیں کرتا ہے جو ناکام لوگ کرنا پسند نہیں کرتے۔ آئیے اس انتہائی اہم عادت، اہم کام پہلے کرنا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی میٹنگ کے لیے کئی دن تیاری کریں اور گھنٹوں کا سفر کریں اس شخص سے ملنے کے لیے تاکہ اس کے ساتھ کسی خاص موضوع پر بات کر سکیں۔ جب آپ وہ اہم بات شروع کریں تو ہو سکتا ہے کہ فون کی گھنٹی بجے۔ اب آپ چاہے کتنی ہی اہم بات کر رہے ہوں، وہ شخص بجتے ہوئے فون کو اہمیت دے گا۔ یہ شخص آپ کو فون پر شاید اتنی دیر ہولڈ نہ کروائے، لیکن اپنے آفس میں اتنی دیر انتظار کروا سکتا ہے۔ ہم فوری نوعیت کی چیزوں پر رد عمل کرتے ہیں اور اہم چیزیں جو کہ فوری نوعیت کی نہیں ہوتی، انہیں ہماری زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چیزیں یا کام اپنے نتائج کی وجہ سے اہم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز اہم ہے تو یہ آپ کے مشن، مقصد اور اعلیٰ ہدف کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ کچھ کام فوری نوعیت کے ہوتے ہیں لیکن اہم زیادہ نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ اپنا زیادہ وقت ان کاموں کے لیے ضائع کر دیتے ہیں جو نہ تو فوری نوعیت کے ارجنٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی اہم، اور اہم کاموں کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں بچتا۔ آج ہر آدمی ایوریج 5 گھنٹے موبائل استعمال کر رہا ہے، جو آنے والے کچھ سالوں میں یہ ایوریج 8 گھنٹے ہو جائے گی۔ اگر آپ کی توجہ فوری نوعیت کے ارجنٹ کاموں پر ہے تو یہ ارجنٹ کام بڑھنے لگ جاتے ہیں اور آپ انہی کاموں میں گھرے رہتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں ان ارجنٹ کاموں سے نپٹتے رہتے ہیں، لیکن یہ کام بہت سے لوگوں کو زج کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے دماغوں میں مسائل ٹھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ مقررہ حد سے پہلے کام نپٹانے کے چکر میں ہوتے ہیں، لیکن کامیاب لوگ غیر اہم کاموں سے بالکل گریز کرتے ہیں، یہ چاہے فوری نوعیت کے ہوں یا نہ ہوں۔ یوں یہ فوری نوعیت کے کام کافی سکڑ جاتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنا زیادہ وقت ان چیزوں پر خرچ کرتے ہیں جو فوری نوعیت کی تو نہیں ہوتی لیکن بہت اہم ہوتی ہیں۔ ان کے نتائج بہت اہم ہوتے ہیں، جیسے تعلقات کو سنوارنا، ذاتی مشن کو لکھنا، لانگ ٹرم پلاننگ کرنا، ورزش کرنا، احتیاطی تدابیر کرنا اور آنے والے حالات کی تیاری کرنا، مواقعوں سے فائدہ اٹھانا، اور وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کرنی چاہیے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے، اس لیے کہ وہ فوری نوعیت کی اور ارجنٹ نہیں ہوتی۔ کامیاب لوگ صرف مسائل کے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ وہ مواقعوں کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ یہ لوگ مواقعوں کی خدمت اور سیوا کرتے ہیں اور مسائل کو بھوکوں مار دیتے ہیں۔ یہ احتیاطی طور پر سوچتے ہیں، ان کو بھی ارجنٹ کام ہوتے ہیں لیکن دوسرے کاموں کی نسبت ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ یہ غیر ارجنٹ اور اہم چیزوں پر توجہ رکھتے ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ویڈیو کے شروع میں پوچھے گئے سوالوں کا جواب آپ نے کیا دیا تھا؟ کیا یہ اہم ہے یا فوری نوعیت کے ارجنٹ؟ میرا اندازہ ہے وہ ضرور اہم ہے، بہت اہم ہے، لیکن فوری نوعیت کے نہیں، کیونکہ یہ فوری نوعیت کے نہیں ہوتے اس لیے آپ انہیں کرتے نہیں۔ اب ذرا دوبارہ ان سوالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ کیا ایک چیز ہے جسے اگر آپ اپنی زندگی یا پروفیشن میں باقاعدگی کے ساتھ کریں تو اس سے آپ کی زندگی میں انتہائی مثبت فرق پڑے گا، اور وہ اہم کام ہیں جن کے نتائج اہم ہیں اور ان کے کرنے سے ہماری زندگی میں دن دگنی رات چگنی ترقی کا فرق پڑے گا۔ یہی سوال شاپنگ سینٹرز کے منتظمین کے گروپ سے کیا گیا۔ ان سب کا متفقہ جواب تھا کہ کرایہ داروں سے اچھے تعلقات۔ جب ان کے ٹائم کا تجزیہ کیا گیا تو وہ اس کام پر اپنے ٹوٹل ٹائم کا 5% سے بھی کم صرف کر رہے تھے۔ اس کی ان کے پاس کئی وجوہات تھیں۔ پھر انہوں نے اپنی اصلاح کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے وقت کا تیسرا حصہ دکانداروں سے اچھے تعلقات بنانے پر صرف کیا۔ دکانداروں کو سننا شروع کیا، ان کی تربیت کی اور ان کو مفید مشورے دیے، اور ان کے تعلقات میں مثبت فرق پڑنے لگا۔ نتیجہ ڈرامائی صورت میں زبردست نکلا اور نمبرز اوپر کی جانب جانے لگے۔ نئے خیالات اور مہارت کی وجہ سے دکانداروں میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ دوسری طرف کرایہ داروں کی تعداد بڑھنے سے شاپنگ سینٹرز کی آمدن بھی بڑھنے لگی۔ اب وہ پہلے کی طرح پولیس مین یا سپروائزر نہیں تھے بلکہ مسائل حل کرنے والے مددگار تھے۔ پریٹو پرنسپل ہے کہ 80% نتائج 20% ایکشن لینے سے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنی ترجیحات کو ہاں کہنے کے لیے دوسرے کاموں کو نہ کہنا سیکھنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ چیزیں آپ کو فوری نوعیت کی لگیں۔ بہترین کا دشمن برا نہیں بلکہ اچھا ہوتا ہے۔ اچھی چیزیں انسان کو بہترین سے دور رکھتی ہیں، اور بہترین کرنا ایکشن نہیں بلکہ عادت ہے، اور ترجیحات آپ کے مشن سے اٹھتی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کو نہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر بہت ارجنٹ چیزوں کو نہیں تو بہت زیادہ بنیادی اور انتہائی اہم چیزوں کو۔ اگرچہ فوری نوعیت کی چیزیں اچھی ہوں گی لیکن یہ اچھی چیزیں آپ کو بہترین چیزوں سے
دور رکھنے کی وجہ بنے گی اور آپ کو زبردست مواقعوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ہر روز دن میں ہم کئی بار چیزوں کو ہاں یا نہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے مشن پر نظر رکھنے سے بصیرت کی وہ نظر ملتی ہے جو ہمیں صحیح فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آپ ہفتہ وار، منتھلی، سالانہ اور روزانہ کی پلاننگ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا ہر قدم آپ کے مشن اور مقصد کی طرف ہی جائے۔ آپ کی پلاننگ کے ہتھیار کو آپ کا پابند ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کا آقا۔ اس لیے اس میں لچک ہونا ضروری ہے۔ آپ نتائج کو ذہن میں رکھ کر اپنے اہداف کا شیڈول بنائیں۔ جن چیزوں کے نتائج اہم ہیں ان چیزوں کو اہمیت دیں۔ دوسرے باہنر اور قابل لوگوں کو ذمہ داریاں دینا آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اپنی توجہ دوسرے اہم کاموں پر دے سکیں۔ دوسروں کے ساتھ اختیارات اور ذمہ داریاں بانٹنے کا مطلب ہے ترقی، افراد کی بھی اور اداروں کی بھی۔ بہت سے لوگ اپنی ذمہ داریاں اس لیے نہیں بانٹتے کہ وہ سمجھتے ہیں اس میں زیادہ وقت لگے گا اور وہ خود یہ ذمہ داری بہترین طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ آپ اختیارات اور ذمہ داریاں دوسروں کو سونپتے ہوئے لوگوں کو متوقع نتائج کے بارے میں بتائیں، لیکن ساتھ ہی ضروری احتیاط ضرور بتائیں۔ لوگوں کو موقع دیں کہ وہ آپ کی اور دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ سکیں، اس لیے غلط رستوں کی نشاندہی کریں۔ ان کو مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے تمام انسانی، معاشی اور ادارے کے ذرائع کی نشاندہی کریں اور کارکردگی کو جانچنے کے لیے کچھ پیمانے ضرور بنائیں۔ اچھے نتائج ہونے کی صورت میں حوصلہ افزائی کی جائے گی، یہ بھی بتائیں۔ ذاتی یا دوسروں کی بہترین مینجمنٹ کی چابی ذمہ داری اور اختیارات بانٹنے میں ہے۔ یہ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ چیزوں کی اہمیت کے حوالے سے دیکھ سکیں۔ آپ وقت کی تنظیم کا چارٹ بنائیں اور اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ اپنا کتنا وقت اہم کاموں کے لیے صرف کر رہے ہیں جو آپ کے مشن کے لیے اہم ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کی لسٹ بنائیں اور ان لوگوں کی بھی جن کو یہ ذمہ داریاں سونپی جا سکتی ہیں، تاکہ آپ اپنی توجہ اور وقت اہم کاموں کو دے سکیں۔ پراسر لوگوں کی 7 عادات میں سے آج ہم نے تیسری عادت اہم کام پہلے کرنا کو ڈسکس کیا۔ پہلی 2 عادات کا لنک آئی بٹن اور نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ توجہ دینے کا شکریہ۔ ہماری یہ کوشش اگر پسند آئے تو ہمارے چینل ٹیم لائف چینجرز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔